علامہ شمس الدین صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے المواعظ النبویہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. بخاری شریف کے کچھ واقعات اس میں لکھے ہیں. اس میں یہ بات لکھی ہے، لکھا کہ دو بھائی تھے، ایک گھر میں ایک اوپر کی منزل میں رہتا ہے اور ایک نیچے کی منزل میں رہتا ہے. اوپر والا بھائی بے حد نیک، متقی، تہجد گزار، تلاوت کا عادی، پرہیزگار انسان، اور نیچے کی منزل میں رہنے والا بھائی گناہگار، لہو و لعب میں پڑا ہوا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا. بیٹھے بٹھائے اوپر والے بھائی کو تنہائی میں خیال آیا. دل میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ بھائی تو ابھی جوان ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی جا عیاشی کر، دیکھ تیرا بھائی کتنی موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے، رقص و سرور میں مگن ہے، اور تو یہاں بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے. کم از کم 5-10 سال عیاشی کر، پھر اس کے بعد نیک ہو جانا، اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں 10 سال تک تو چلو گناہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد توبہ کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، زندگی بہت ہے. اور اس نے یہ سوچ کر اوپر سے نیچے آنے کا ارادہ کیا کہ میں نیچے بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہ بڑی لہو و لعب کی زندگی میں ہے، خوب عیش و مسرت میں ہے. اور یہاں نیچے بیٹھے ہوئے بھائی کو یہ خیال آیا، اس نے شیشے میں دیکھا داڑھی کے بال سفید ہوئے. اس نے کہا کہ بڑی زندگی گناہوں میں گزار لی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اب اللہ کے پاس حاضری کا وقت قریب ہے، کیوں نہ توبہ کروں، گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف آؤں. اس نے وضو کیا، پاک صاف ہوا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، توبہ کی. اور توبہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ میرا بھائی بڑا نیک ہے تو کچھ اپنے بھائی کی صحبت میں وقت گزاروں تاکہ نیکی اور تقوی کا اثر میرے دل پر بھی غالب ہو، توبہ پہ قائم رہ سکوں. یہ سوچ کر یہ اوپر جانے لگا، اور وہ گناہوں کا سوچ کر اوپر سے نیچے آنے لگا. اس کا پاؤں پھسلا، وہ اوپر سے گرا، سیدھا اس کے اوپر سر ٹکرائے، گرے اور دونوں فوت ہو گئے. ایک شخص کی زندگی لہو و لعب میں، گناہوں میں گزرنے والی ہے، لیکن حسن خاتمہ، اچھا انجام ملا. اور ایک شخص کی زندگی بظاہر نیکیوں میں گزرنے والی ہے، لیکن سوء خاتمہ، برا انجام. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما اور حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما. اسی کتاب میں ایک عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے. علامہ شمس الدین صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے المواعظ النبویہ میں فی شرح حدیث البریہ میں لکھا ہے، فرمایا کہ 3 جوان دوست عبادت اکٹھی کرتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو حج کے لیے چلتے ہیں، اور سفر بڑا طویل ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے نکلتے ہیں تاکہ ہم بر وقت پہنچ سکیں، بیت اللہ میں عبادت کریں، برکات حاصل کریں. وہ تینوں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کو شروع کرنے لگے، اور سفر کرتے کرتے مہینوں کا سفر کیا. راستے میں گزرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے، ایک گاؤں کو انہوں نے کراس کیا تو آگے ایک کنواں تھا. اس کنویں پہ خواتین کھڑی ہیں اور وہ پانی بھر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھی پانی بھرتے ہیں، پانی پئیں گے، وضو کریں گے، یہاں نفل پڑھیں گے، پھر آگے چلیں گے. ایک شخص کو بھیجا کہ جا کے تم پانی لے کر آ جاؤ. وہ گیا، اس نے پانی بھرا. اس دوران اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، لمحوں میں دل کی دنیا بدلی.
اور اس کے دل میں اس عورت کی محبت سرایت کر گئی. وہ واپس آیا، ان کو پانی دیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کیا اور آگے جانے لگے. اس نے کہا کہ بھائی اب تم جاؤ آگے، میں تو یہیں رہوں گا. پوچھا بھی تم کیوں یہاں رہو گے؟ کہا کہ اس عورت کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے، میں جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتا میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. آخر مجبور ہو کر یہ دونوں چل پڑے. یہاں انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، جگہ جگہ اس کے لیے دعائیں مانگی، اور وہ شخص اس عورت کے متعلق معلومات کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا، اس کے والد سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، جب تک تم مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا. اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت اتنی اتر چکی تھی. حج کے سفر میں جانے والا شخص، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی ڈیمانڈ کو مانتا ہوں، بات کو تسلیم کرتا ہوں اور اسلام کو چھوڑتا ہوں. جی اسلام کو چھوڑا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ تم اپنے گلے میں وہ توق لٹکاؤ گے جو ہمارے مذہب کے ماننے والے پہنتے ہیں. اس نے گلے میں وہ زنجیر لٹکائی. یہ دوست حج کر کے واپس علاقے میں آئے، زمانہ گزرا، 8-10 سال گزرے، بیٹھے ہوئے آپس میں حج کی باتیں شروع ہوئی تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے دوست کا کیا حال ہے، چلو چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس علاقے میں جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں. اس سے ملاقات کے لیے جب یہ جانے لگے وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کا ایک شخص ہے یہاں آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور فلاں قبرستان میں اس کی قبر ہے. انہوں نے کہا کہ چلو قبر پر چلتے ہیں. قبر پر گئے، دیکھا کہ وہاں ایک خاتون کھڑی ہے اور 2 بچے کھڑے ہیں ساتھ. وہاں جا کر بہت روئے، اس کے لیے دعائیں کی. اس خاتون نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ بتایا کہ ہم اس کے دوست ہیں، ہم اکٹھے سفر پہ تھے، یہاں جب پہنچے تو یہ یہاں سے آگے نہیں گیا. اس خاتون کو اس کی عبادت کے، اس کے تقوی طہارت کے، اس کی نماز کے، تہجد کے واقعات سنائے. وہ بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ دونوں اس کے بچے ہیں، اور آپ کی باتوں سے میں اتنی متاثر ہوئی ہوں. انہوں نے اس عورت کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سچا مذہب اسلام ہی ہے، تم ہم سب کو کلمہ پڑھواؤ اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں. انہوں نے اس عورت کو کلمہ پڑھوایا، ان دونوں بچوں نے کلمہ پڑھا، وہ اسلام میں داخل ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور چیخیں مار کے، دھاڑے مار کے روئے اور کہا کہ ربا تو کیسا غنی ہے، تو کیسا قادر اور قدیر رب ہے، تجھے کسی کی عبادت اور تقوی اور طہارت کی کیا ضرورت ہے. یہ شخص جو مسلمان تھا کفر پہ مرا ہے، وہ عورت جس کی وجہ سے یہ کافر ہوا اسلام کے دامن میں آ کر جنت میں بسیرا کرنے کے لیے رخت سفر باندھ چکی.